علم معلومات کا نام نہیں بلکہ ایک نور کا نام ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے نوجوان میں تیرے سینے میں ایک نور دیکھتا ہوں، تم اس نور کی حفاظت کرتے رہنا. وہ علم کا نور تھا جو اللہ نے ان کے سینے میں عطا فرما دیا تھا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے اشعار بھی پھر اسی طرح ہیں کہ انہوں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو. تو فرماتے ہیں شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا طلباء سے علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا. طلباء جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ علم کا مفہوم کیا ہے. تو حضرت نے بتایا، فرمایا کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ کیفیت ہے تو یہ نور نصیب ہو گیا، اور اگر نہیں تو پھر یہ علم نہیں، یہ وبال ہے. چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے بھی صاحب نسبت ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی کئی صاحب نسبت ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت طلباء کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب دارالحدیث سے حدیث کا سبق پڑھ کے نکلتے تھے تو ان کے چہروں پہ اتنا نور ہوتا تھا کہ باہر نکلنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ معتکف حضرات ہیں جو اعتکاف کے بعد واپس نکل رہے ہیں. یعنی جیسے معتکف کے چہرے پہ نور ہوتا ہے نا اعتکاف کے مکمل ہونے پر، ایسے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا درس سننے پر ہمارے چہروں پہ نور آ جاتا. چنانچہ اکمال الشم میں لکھا کہ علم نافع وہی ہے جس کی شعاعیں سینہ و دل میں پھیل جائیں اور شکوک و شبہات کے پردوں کو پھاڑ دیں. لیکن ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جتنا علم بڑھے اتنا خوف خدا بھی بڑھنا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ جو علم والے ہیں. تو علم جتنا بڑھے اتنا ہی خوف خدا بھی دل میں بڑھتا چلا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک علم کے ساتھ سو جانا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی محتاج ہو اور وہ کسی دروازے پر روٹی کا سوال کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. جس نے مال کمایا اس کی بھی مغفرت، جس نے کھانا پکایا اس کی بھی مغفرت، اور جس نے اس فقیر تک کھانا پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. 3 بندوں کی مغفرت. جس نے روٹی کا سوال کیا، محتاج فقیر آدمی، لیکن جس طالب علم نے علم کا استاد سے سوال پوچھا تو اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرا جواب دینے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، استاد کی، تیسرا جو گرد بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں سننے والے ان کی بھی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اور چوتھا جو اس محفل کے انعقاد کا ذریعہ بن رہے ہیں
وہ معاونین حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کو علم کا حاصل کرنا کتنا محبوب ہے. تو پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز علم، اور تیسری چیز محبت الہی دل میں ایسی سما جائے کہ ماں سوا کی محبت کو دل سے ختم کر دے. ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، محبت ایک ہی سمائے گی. یا خالق کی محبت سمائے گی یا مخلوق کی محبت سمائے گی. مخلوق کی محبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے مراد نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں جو خلاف شرع انسانوں کو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. جن محبتوں کا شریعت نے حکم دیا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بیوی میاں کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ تمام شرعی محبتیں یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی محبت ہی کی آگے تفصیلات ہیں. تو ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کہا جاتا ہے. جب ہم ماں سوا کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، غیر کی محبت، اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے دائرے سے نکل کر لذتوں کی خاطر، شہوتوں کے پیچھے لگ کر، شیطانی حواس کے اندر لگ کر جو انسان کو تعلقات ہوتے ہیں، اس سے وہ محبتیں مراد ہیں. تو انسان کے دل میں ایک اللہ رب العزت کی محبت ہو اور باقی سب ماں سوا کی محبتیں دل سے ختم ہو جائیں، محو ہو جائیں. یعنی اللہ سے محبت ہو، اور اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ رب العزت کی وجہ سے محبت ہو، ماں سوا کی محبت ختم ہو جائے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کیفیت کو سیکھنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، کورس لینا پڑتا ہے. جیسے اینٹی بایوٹک کے کورسز ہوتے ہیں نا، تو اللہ والے بھی اسی طرح کورس کرواتے ہیں روحانی بیماریوں کے دور ہونے کے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے. جیسے مقناطیس کے پاس لوہا رہے تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میری نفسانی محبتیں بھی چلتی رہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دے. فرمایا نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے. یہاں ایک ہی کا معاملہ ہے. اس ایک کی محبت دل میں بٹھا لینا، اسی کو توحید کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے. ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کر کے آؤ گے میں چاہوں گا تو بخش دوں گا، لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. جیسے مرد کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت کے علاوہ بھی کسی کی محبت ہو، خاوند کبھی گوارا نہیں کرتا. کیوں جی؟ اگر کسی کی بیوی کہے جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ شاباش دے گا یا جوتے مارے گا؟ کافر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو حلوائی کھلا دے، لیکن مومن کے معاملہ تو اور ہوتا ہے. کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا
مومن کہے گا کہ تم کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں، آپ ہی کی بیوی ہوں، اور اگر کہے گی جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ اس کو کہے گا کہ پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ، جو کہے کہ اللہ آپ کا بھی بندہ ہوں اور نفس اور شیطان کی بھی چاہتوں کو پورا کرتا ہوں، فرماتے ہیں پھر دفع ہو جاؤ میں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مومن اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکائے، سجدہ کرے۔ محبت کا وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اس کے غیر کے ساتھ کوئی روا رکھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ عورتیں بھی پسند نہیں کرتی۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کو دیکھا کسی نے تو اس نے کہا جی کہ مجھے تو آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے کہا کہ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے لپک کے پیچھے دیکھا تو اس نے جوتا اتار کے سر پہ لگایا۔ اس نے کہا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم میرے غیر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھاتے۔ تو جب دنیا کی عورت گوارا نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کیسے اس چیز کو گوارا فرمائے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی ہی محبت بندے کے دل میں ہو، اور باقی تخیلات کے بت جتنے بھی ہیں ان تمام کو انسان دل کی دنیا سے نکال دے۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ یہ بت توڑنے ہی پڑتے ہیں، پتھر کے بنے ہوں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، یا اندر تخیل کے بت ہوتے ہیں نا۔ کسی کے دل میں کزن کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں کلاس فیلو کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں فلاں کا، یہ بھی بت ہوتے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اسی لیے یہ دل کبھی کبھی انسان بت خانہ بنا لیتا ہے، بت خانہ بنا لیتا ہے یا گند خانہ بنا لیتا ہے۔ تو دل سے ان تمام محبتوں کو ختم کر کے ایک اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں رکھا جائے، یہ شرع صدر کے لیے تیسری شرط ہے۔ صاحب اکمال الشیام فرماتے ہیں کہ جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس میں دقائق و اسرار سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس کے اندر دقائق و اسرار سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا، مولانا فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم۔ تو اس لیے محترم سامعین، مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے انسان اس ذات کے ساتھ جو حی لا یموت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب، عش من شئت فإنک میت، جتنا چاہیں زندگی گزاریں ایک دن موت آنی ہے۔ وأحبب من شئت فإنک مفارق، جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک دن آپ کو جدا ہونا۔ تو جب دنیا میں جدا ہونا ہی ٹھہرا تو پھر انسان کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے؟ تو مخلوق سے محبت اللہ رب العزت کے لیے ہو، جیسے نبی علیہ السلام کہ آپ کو صدیق اکبر عنہ سے بھی محبت تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میں سے۔ اس نے کہا مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے والد سے، صدیق اکبر عنہ سے۔ مگر وہ محبت دین کے لیے تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرما دیا، لو کنت متخذا خلیل، کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابی بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، مگر میرا خلیل فقط میرا مولا ہی ہے۔
تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت کا تعلق ہے. اصل محبت دلوں میں اللہ رب العزت کی ہے. تو اللہ رب العزت سے اس میں بھی زیادتی مانگنی چاہیے. شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس نعمت میں زیادتی عطا فرما دیتے ہیں. بلکہ مشائخ نے تو لکھا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بندہ قسم ہی کھا سکتا ہے، اتنی پکی کہ ان کے اوپر بندہ قسم کھا سکتا ہے. پہلی بات کہ اگر انسان کسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اس نعمت میں یقیناً اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائیں گے. اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دوسری بات فرمایا کہ جو بندہ بھی صبر کرے گا مصیبت پر، پریشانی پر، تو اللہ رب العزت اس کو مصیبت پر صبر کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے. اس پر بھی انسان چاہے تو قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قرآن اس پر تصدیق کر رہا ہے. اسی طرح جو بندہ توبہ کر لے دل سے تو معافی ملنی یقینی بات ہوتی ہے. توبہ پکی کرے، دل سے کرے، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی اس وقت دیتے ہیں جب اس کی توبہ کو قبول کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں. چنانچہ فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. اسی طرح جو انسان استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. کثرت رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں یقینی برکتیں عطا فرماتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دیکھا. اسی طرح فرماتے ہیں 5ویں چیز کہ دعا کے بعد قبولیت کا ہونا یقینی ہے. دعا کے بعد قبولیت کا ہونا یقینی ہے. توفیق کی تب ملتی ہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. ہاں الا کہ کوئی ایسا بڑا عمل ہے کہ جس سے دعا ہی بیکار ہو جاتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، وہ خلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعا مانگے تو قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ حرام کی نحوست کی وجہ سے. اگر یہ نحوستیں نہ ہوں اور حلال پاکیزہ زندگی گزارنے والا بندہ اپنے رب سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا. اور 6ٹھی چیز، جو بھی انسان اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے میں اس کو ضرور مال عطا فرما دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں قسم اٹھا کر فرمایا، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب کا ویسے ہی فرما دینا بڑا کافی تھا کہ ایک سچے کی زبان سے یہ کلمات نکلتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے پیچھے تمہیں وہ نعمت اور بھی مل جائے گی. چوتھا سبب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر
کثرت کے ساتھ کرنا، کس وقت تک بات کرنی ہے؟ 11 بجے تک۔ تو چوتھا فرماتے ہیں دوام ذکر۔ یہ آج اب کوشش کرے گا کہ ذرا تیزی کے ساتھ، یہ ایک اور سبب ہے تاکہ یہ سب مکمل ہو جائیں۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ذکر کثیر کریں، اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر وہی ہوتا ہے جو ہر وقت کیا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں حالتوں میں جو بندہ اللہ کا ذکر کرے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الالباب فرمایا، عقل مند لوگ ہیں یہ، اور فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ہمارے مشائخ نے ایک عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی کیفیت کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ اور اس کی انہوں نے بڑی سادہ سی پہچان بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کی پہچان کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ذکر کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور گناہوں سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، فرمایا کہ ذکر سے اس کو غافل کر دیتے ہیں اور گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ غافل بھی ہو اور گناہوں میں بھی ملوث ہوتا ہو، سمجھ لے کہ میرے دن برے ہیں، مجھے کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے۔ تاہم ایک ہے قلبی ذکر، لسانی ذکر، اور ایک ہے انسان عمل سے ذکر کرے، یعنی عمل سے اپنے رب کو یاد کرے۔ وہ ذکر کیسے بھائی؟ عمل سے اپنے رب کو کیسے یاد کرے؟ کہ انسان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نیک ہوگا، یا وہ گناہوں میں پڑا ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا۔ یہ 4 ہی صورتیں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تو نیک ہے، اس کا ذکر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا مانگتا رہے، اس کا یہ ذکر ہے۔ جو نیکی پر ہے وہ اس نیکی کی قبولیت کی اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، اس حال میں اس کے لیے یہ بہتر ذکر ہے۔ اور جو انسان گناہ میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے اس گناہ کی معافی مانگے اور اسے توبہ طائب ہو جائے، اس کا ذکر یہ ہے۔ اور جو انسان خوش ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا اس وقت سب سے افضل ذکر یہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو انسان غمزدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ وقت گزارے۔ غم اور پریشانی میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے نا، وہ 2 ذکروں کے درمیان کرتا ہے۔ انسان جو ذکر کرتا ہے وہ 2 ذکروں کے درمیان کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ذکر کی توفیق دیتے ہیں، تو توفیق دیتے ہوئے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ توفیق دیتے ہوئے بھی تو یاد کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے اگر تجھے کبھی سڑی ہوئی یعنی سالن ملے یا روٹی ملے، یعنی سبزی مل جائے کھانے کے لیے، اس کو نہ دیکھنا کہ مجھے کھانے کے لیے کیا ملا، بلکہ اس کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا، اے بندے تو مجھے اس وقت یاد تھا۔ یہ نہ دیکھنا تجھے خشک روٹی ملی ہے، یہ کم اعزاز ہے کہ جب رزق کی تقسیم میرے مالک نے کی تھی تو اس نے اپنے بندے کو یاد رکھا۔ تو ایک تو ذکر کی توفیق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، اور پھر جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد کرتے ہیں، تو بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے دو ذکروں کے درمیان ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ اے میرے بندے تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرے گا، میں پروردگار تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں الاحسان الی الخلق، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ لمبی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لمبی تسبیح پھیر لیتے ہیں، تہجد نہیں چھوڑتے، اشراق نہیں چھوڑتے، تلاوتیں نہیں چھوڑتے، ذرا کسی کی کوتاہی ہمیں سننے میں آ جائے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جہاں بیٹھے تبصرہ، اس تبصرے سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ بچائے، یہ تبصرہ تو بسا اوقات ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ سراسر غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کر دی، اس کے بارے میں بات کر دی۔ بھئی دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، گناہ نہ ہو جس کا؟ اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ جب سب ہی گناہ گار ہیں ہم، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی دوسرے کی برائی کا تذکرہ کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہمیں پتہ چلے تو ہم اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کی غلطی کو معاف فرما دے اور اے اللہ اس کی ستاری فرما دے۔ ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قبول فرما لے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ خاوند بیوی کے عیب ڈھونڈتا پیدا ہوتا ہے اور بیوی نے خاوند پہ دوربین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ پتہ چلنا چاہیے یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے ہم ایسے بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں۔ غیر انسان کو اتنا پریشان نہیں کرتے جتنا انسان کو اپنے پریشان کر دیتے۔ ایک بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اور دوسرے اپنے اس مصیبت کو کئی گنا زیادہ بنا دیتے ہیں، دل دکھتا ہے، اور دل دکھا کے کوئی اپنے رب کو کیسے راضی کرے گا؟ اسی لیے بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کہ مسجد گرا بیٹھے، مندر گرا بیٹھے، جو گرا بیٹھے پرواہ مت کرنا، کسی کا دل نہ گرا دینا کہ رب کریم بندے کے دلوں میں بستے ہیں۔
تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنا بچنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شرع صدر نصیب ہو تو ہمیں ایسے بننا پڑے گا ہمارے قول سے، فعل سے، کسی بھی عمل سے اللہ کے کسی بندے کا دل نہ دکھے، کسی کی بھی دل آزاری نہ کرے. دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ تو انسانوں کا تو کیا، وہ تو حیوانوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. انسان تو پھر عظیم ہے، اشرف المخلوقات ہے، حیوانوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. چنانچہ توجہ سے سنیے ایک دو باتیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے سلسلے کے شیخ گزرے ہیں، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردیاں بہت زیادہ سویر ہوتی ہیں کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں سیدھی وہاں پہنچتی ہیں. ایک مرتبہ ہمارے چند دوستوں کو وہاں 2 منٹ گاڑی سے نکل کے کھڑا ہونا پڑا تو وہ 2 منٹ کی سردی برداشت نہ کر سکے. حالانکہ سب نے چمڑے کی کیا کیا پہنی ہوئی تھی اور موزے پہنے ہوئے تھے اور دستانے پہنے ہوئے تھے، مگر ایسی یخ ٹھنڈی ہوا تھی کہ وہ بندے کے سینے سے پار ہو رہی تھی. اس دن پتہ چلا کہ یہاں کی سردی کیسی. اس سردی کے موسم میں تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے مصلی پہ جلدی جلدی نفل پڑھے اور پھر سوچا کہ میں لحاف میں جا کر بیٹھ کر باقی ذکر کر لیتا ہوں. جب آئے تو دیکھا کہ لحاف میں ایک بلی آ کر سو گئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں اگر لحاف میں سوؤں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی، لہذا واپس مصلی پر بیٹھ گئے. ٹھٹھرتے رہے، بلی کی نیند خراب نہ کی. اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ تیرے اس مجاہدے کی وجہ سے ہم تجھے ایک ایسا شاگرد عطا کریں گے کہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلے گا. چنانچہ پھر اپنے شیخ کے حکم پر یہ وہاں سے ہندوستان آئے اور اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرید عطا فرما دیا. یہ سعادت ملی ایک بلی کی نیند کا خیال رکھنے، اور ہماری نظر میں تو انسانوں کی نیند کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک محدث کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ خواب میں ملے، وفات کے بعد کسی نے پوچھا جی کیا بنا؟ فرمانے لگے مغفرت ہو گئی. اس نے کہا جی ہونی تھی، آپ تو حدیث کا درس دیتے تھے، بڑے آپ کے شاگرد. کہنے لگے ان درسوں کی دروس کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی. نہیں کیسے ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ حدیث پاک لکھ رہا تھا تو میں نے قلم کے ساتھ جو سیاہی لگائی تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پیاسی ہوگی تو اسے پی لینے دو. میں نے 1 سیکنڈ یعنی 1 لمحہ کے لیے قلم کو روکا کہ یہ سیاہی پی لے. وہ مکھی پی کر اڑ گئی. میرا یہ عمل میرے مالک کو پسند آ گیا، اس پر اللہ نے میرے گناہوں کی مغفرت فرمائی. اب بتائیے کہ مکھی کی پیاس ہماری نظر میں کیا چیز ہے؟ اس پر محدث کی مغفرت ہوتی ہے. تو اگر مکھی اور بلی اور کبوتر اور کتا ان کے واقعات ہیں، اور حدیث پاک میں صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی عورت تھی اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اور کتے نے پانی پی کر جب خوشی کی آواز نکالی تھی، اس کی آواز پر اللہ نے بنی اسرائیل کی زانی عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. تو ہم اگر کسی اللہ کے بندے کا دل خوش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ اس لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. زبانیں ایسی بے لگام ہو چکی ہیں، کترتی چلی جاتی ہیں، بولتا چلا جاتا ہے بندہ.
وہ الفاظ نہیں بول رہی ہوتی، وہ اپنے نام اعمال کو کاٹ رہی ہوتی ہے، اپنے اجر کو ضائع کر رہی، اپنی کھیتی کاٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش کریں دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خلاف شرع کام کے لیے کہے جی کہہ دو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، نہیں، دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل خوش کریں گے، اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمارے سینوں کو نور سے بھر دیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایمان، دوسرا علم کا نور، تیسرا محبت الہی ایسی کہ غیر کی محبت دل سے نکل جائے، چوتھا دوام ذکر کی حالت، اور 5واں مخلوق خدا کے ساتھ احسان کی کیفیت۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب فرما دے اس کو شرح صدر نصیب فرماتے ہیں۔ اور النور اذا دخل الصدر انفتح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ پھر کھل جاتا ہے۔ ومن يرد الله به خيرا يشرح صدره للاسلام، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دے، ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش